بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میں راؤ مسرور ہوں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ سب بھائیوں کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں نے جس مل کو ڈسکس کرنا تھا پاکستان مزدور چینل پر، اس کا نام زمان ٹیکسٹائل ملز ہے۔ زمان ٹیکسٹائل ملز کوٹری سائٹ ایریا، ضلع جام شوروں میں واقع ہے۔ اس مل میں نے تقریباً 1 سال کام کیا۔ تو اس مل کے اندر میں نے جو چیزیں دیکھی، پازیٹیو چیزیں تھیں، کچھ نیگیٹو چیزیں تھیں، میں ان سب کو بغیر کسی مبالغہ میزی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں، تاکہ جہاں بہتری کی گنجائش ہے وہاں بہتری کی جائے، اور جہاں پہ پازیٹیو پہلو ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے۔ زمان ٹیکسٹائل کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے بڑی کرم کول ہے، بڑی تحمل مزاج ہے۔ یہاں پر جنرل مینیجر شاہد صاحب ہیں، اور دوسرے جنرل مینیجر طاہر صاحب ہیں، اور جو ایڈمنسٹریشن کے جی ایم ہیں وہ حنیف صاحب ہیں۔ بڑے عرصے سے ان کا ٹرائی اینگل کم از کم پچھلے 20 سالوں سے اس مل کو چلا رہا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا، اور اس کے ایک یونٹ سے 4 یونٹ تک یہ مل چلی گئی ہے۔ اور اس کی ایک ویونگ مل ہے جو کہ کراچی سائٹ ایریا میں ہے۔ تو ان کی بڑی سب سے خوبی یہ ہے کہ یہاں ورکروں کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جاتا، یہاں ان نیسیسری قسم کے پریشر نہیں ڈالے جاتے۔ یہاں ورکر اپنی ڈیوٹی بڑے ٹھنڈے انداز سے، بڑے دھیمے انداز سے اور بڑے صاف انداز سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ 9 سے 5 بجے تک ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہے، درمیان میں 1 گھنٹہ لنچ بریک ہوتی ہے۔ اس لنچ بریک میں بھی اتنا ٹائٹ چیک اپ نہیں رکھا جاتا، کوئی 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے یا پہلے آ جائے تو اتنی ریلیکسیشن یہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پلس پوائنٹ ہے، جہاں سے ورکر ذہنی طور پر بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس مل کے اندر یعنی کہ جب یونٹ نمبر 2 لانچ ہوا، اس کے بعد 3 لانچ ہوا، اور اس کے بعد 4 بھی لانچ ہو چکا ہے، تو اس مل میں کافی جو ورکر ہیں وہ 80% پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرا یہ یعنی کہ مل کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، چلانے والے ہیں، جنرل مینیجر حضرات سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پورے ڈپارٹمنٹ لگائے ہیں۔ 50,000 سپنڈل کی کم از کم ایک مل ہے، تو اس میں ڈپارٹمنٹ وائز آپ لوگوں نے فور مین بہت کم رکھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو 60 سال کے قریب پہنچ گئے ہیں فور مین، جو پرانے فور مین، ان کو چلایا جائے۔ حالانکہ ٹیکنالوجی میں بڑی انوویشن ہو رہی ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے مارکیٹ میں، اور اس کے مطابق ہی مشینری کے صحیح ایکسپرٹ یعنی کہ جو ہونے چاہیے ان کو فور مین کیا جانا چاہیے۔ میں نے کئی ڈپارٹمنٹوں میں نے دیکھا کہ اسسٹنٹ فور مینوں سے گزارا کرایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر پرانے فور مین ان کو ہیڈ بنا کر رکھا ہوا ہے، جو اس ٹیکنالوجی سے بالکل نابلد ہیں، اور ان کی رائے کو میٹنگ کے اندر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی میں جتنی بھی مشینری آ رہی ہے، بلو روم سے لے کر آٹو کون تک اور پیکنگ ایریا تک، آٹو ٹرانسپورٹ سسٹم بھی آ گیا اب تو یہاں پہ پڑھے لکھے فور مینوں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہاں پہ جن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلسٹ فور مین نہیں ہیں، وہاں پہ تو فور مین انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ فور مینوں کو رکھنا چاہیے، خاص طور پر آٹو کون ڈپارٹمنٹ میں اور کار ڈپارٹمنٹ میں، بلو روم ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پہ ڈرائنگ سمپلیکس میں، تو وہاں پہ مکمل فور مین ہونا چاہیے۔ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ پرانے فور مینوں کو ریٹائر کریں اور نئے فور مینوں کو پورے انجینئر کا درجہ دیں، اور کم از کم ان کی سیلری 1,20,000 تک ہونی چاہیے۔ اور ہیلپر کی سیلری 32,000 ہے، تو اس لیے فیڈر کی سیلری بھی بڑی ہوئی ہوگی، ہیڈ فیڈر کی بھی، اسسٹنٹ فور مین کی بھی۔ یہ یعنی کہ اس مل کے یعنی یہ پازیٹیو پہلو ہیں۔ یہاں پہ بونس بھی تقریباً 1 ماہ کا دیا جاتا ہے، اور عید پر ہر یعنی کہ ورکر کو 1 عدد سوٹ بھی دیا جاتا ہے، اور غریب ورکروں کو راشن بھی دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ اور اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے کہ یہاں پہ جو لیونگ فیسلٹیز ہیں وہ بڑی پور ہیں۔
یونٹ نمبر 1 کے ورکر جہاں پہ رہتے ہیں اس کالونی میں کبھی کسی بڑے افسر نے کبھی وزٹ نہیں کیا، میرے ہوتے ہوئے کبھی کسی افسر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 1 نمبر یونٹ کا بھی وزٹ کرے۔ وہاں سینیٹری کنڈیشن کیا ہے، وہاں تعفن کا ماحول ہے، وہاں پہ جو لیبر جو ڈسٹ بن استعمال کرتے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ انہوں نے کچرا پھینکا ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی پھینکا ہوتا ہے، اور وہ یعنی کہ تعفن کی صورتحال ہے، اور مکھیوں کا بڑا بسیرا ہے، اور جالے ہی جالے ساری کالونی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ 1 نمبر یونٹ کے جہاں پر ورکر رہتے ہیں یہ اس کالونی کا حال ہے۔ جبکہ جو فورمین حضرات ہیں، جو سٹاف ہے، جو ان کے لیے ابھی تک کوئی فیملی کوارٹر انہوں نے نہیں بنائے، جو کہ ایک بڑی یعنی کہ ارجنٹ ضرورت ہے۔ تو ارباب اختیار کو چاہیے کہ جلد سے جلد فیملی کوارٹر بنائیں، تاکہ جو سٹاف ہے فورمینوں کا، اسسٹنٹ فورمین انجینئر، وہ اپنی فیملیوں کے سمیت یا بیچلر حالت میں ایک اچھے یعنی کہ رہائش پذیر ہوں، تاکہ باہر سے جو ان کو مہمان ملنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے گڈ لکنگ کریں، ان کی اچھی دیکھ بھال کریں اور ان کو ویل انٹرٹین کریں اپنی فیکٹری کے اندر۔ یہ ایک بڑا نیگیٹو پہلو تھا۔ وہاں پر سٹاف کے پاس چارپائیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں، سب پیکنگ میٹیریل جتنے بھی جو تختے وغیرہ ہوتے ہیں جن سے میں مشینیں پیک ہو کر آتی ہیں سب نے اپنے کمروں کے اندر وہ لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر سینئر سٹاف ہوتا ہے۔ حالانکہ جن ڈپارٹمنٹ میں آپ اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ چلوا رہے ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، 18 سے 20 سال 25 سال جن کا ایکسپیرینس ہے، آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں وہ راحت پہنچاتے جس کے وہ حقدار ہیں؟ اس کے لیے میرے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں، اپنے یہاں اللہ کرے زمان انڈسٹری کو گرو کرے اور آگے بڑھے، اور سیلری کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بڑھانے چاہیے، مارکیٹ کے مطابق اچھی سیلریاں کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے یونٹ بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے۔ اس میں خاص طور پر میرا جو رابطہ رہا وہ ارشد صاحب سے ہیں، وہ آج کل ماشاءاللہ مل مینیجر ہیں، بڑے ہمبل انسان ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں اور پورے یعنی کہ سٹاف کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ جب ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے تو تمام ڈپارٹمنٹوں کی وہاں کارکردگی سامنے آتی ہے، ڈسپلے پر تمام ایک یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جہاں پر لوپس ہول ہوں ان کو کم کرنے کے لیے نئی سے نئی تجاویز دی جاتی ہیں، تمام فورمینوں کو ایکول موقع ملتا ہے میٹنگ میں بولنے کا، جس کسی کے بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسئلہ مسائل اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور جو کوئی نئی ماڈیفکیشن وغیرہ کرانا چاہتا ہو اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو کہ کمپنی کے لیے فیور میں ہو اور کمپنی کے لیے زیادہ یعنی سود مند ہو، وہاں پہ اس کی بات کو سراہا بھی جاتا ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پوری R&D کی جو چانسز ہیں وہ ہر اس فورمین کو دیا جاتا ہے جس کا کوئی جو ٹیکنیک جس کی کوئی آئیڈیا کوئی بہتر ہو تو اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے اور اس کو سراہایا جاتا ہے۔ اور میٹنگ کے اندر تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جب بھی ماہانہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کو یعنی کہ پراپرلی ڈسکس کیا جاتا ہے، جو بھی لوپ ہول ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور فورمینوں کا جو اچھا کام اس کو سراہایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ویل نیگوشیٹ والا ماحول ہوتا ہے جس سے تمام فورمینوں کو، تمام انجینئروں کو، تمام اسسٹنٹ فورمینوں کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، جس سے ان کو آگے بڑھنے کی اور اچھا کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، مزدوروں کی جنگ رہو مسرور کے سنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔